پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے شیخ اور بہت ہی عظیم ولی تھے، بلکہ اپنے وقت کے اکابرین اولیاء میں سر فہرست آپ کا نام آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو اللہ نے وہ مقام و منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے مگر آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی جی۔ آپ کے گھر والے، آپ کے اہل خانہ، رشتہ دار اور پورے پنڈوا والے تانا دیا کرتے تھے آپ کے اہلیہ کو کہ یہ بانجھ ہے۔ آپ کی اہلیہ دعا کیا کرتی، مولا کے حضور، مولا تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ دعا کا اثر یہ ہوا، ایک دن خواب میں دیکھتی ہیں کہ جو دعا کر رہی ہو اس کی کنجی، تمہاری دعا، تمہاری مراد کی کنجی، تمہارے تمنا کی کنجی یہ مخدوم علاء الحق کے ہاتھ ہے، ان سے جا کے کہو۔ آپ کی اہلیہ آتی ہیں علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور کہا ایک خواہش میری ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواہش ہے؟ تو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے ایک اولاد ہوتی۔ مخدوم علاء الحق فرماتے ہیں اولاد کی خواہش کیوں کر رہی ہو؟ اولاد سے تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر نیک صالح اولاد ہو تو بہت سارے فوائد کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتے ہیں، خاموش رہے۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں حضور اگر اولاد نہ ہوئی کہ تانا جو لوگ مجھے دیتے ہیں بانجھ پن کا یہ میرے ساتھ ہمیشہ جڑا ہی رہے گا۔ اور وہ زارو قطار رونے لگی، رو رہی تھی۔ شیخ علاء الحق پنڈوی فرماتے روتی کیوں ہو؟ جاؤ اللہ نے تمہیں ایک اولاد دے دی، سبحان اللہ، بیٹا دے دیا، تمہیں ایک بیٹا دے دیا، لیکن شرط یہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پیدا ہوتے ہی مر جائے گا۔ اس لیے تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری قسمت میں تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تمہیں ایک بیٹا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جو یہ باجپن کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ایک بیٹا دے رہا ہوں لیکن شرط یہ پیدا ہوتے ہی مر جائے گا۔ وہ دن بھی آ گئی کہ آپ کے گھر ایک نومولود کی ولادت کی بشارت لوگوں نے سنائی۔ ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جس کا نام آپ نے نور رکھا۔ صاحبزادہ پیدا ہوا، لوگ خوشخبری اور سبحان اللہ تحفے تحائف لے کے آپ کے گھر میں آئے، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں شیخ علاء الحق اپنے اہلیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں وقت پورا ہو گیا اور ملک الموت گھر کے باہر کھڑے ہیں، میں ان کو بلا رہا ہوں۔ آپ کی اہلیہ نے سنا تو شیخ علاء الحق کے قدموں پہ گر پڑی، گر کے کہتی ہے حضور آپ کی جو مرضی ہو کیجئے، لیکن میری خواہش یہ ہے کاش یہ بڑا ہوتا اور اس کے عقیقہ میں کر پاتی، سنت عقیقہ ادا کر پاتی۔ شیخ علاء الحق نے سنت کا نام سنا تو کہتے ہیں جا، میں نے عقیقہ تک مہلت دے دی، اور گھر سے باہر نکلتے ہیں اور جا کے ملک الموت سے کہتے ہیں اب عقیقہ کے دن آنا۔ دن بھی آ گیا، عقیقہ کا دن آیا، لوگ خوش ہیں، تحفے تحائف دے رہے ہیں، گھر میں ایک بھیڑ ہے، لوگ خوشیاں بانٹ رہے ہیں آپس میں۔ حضرت علاء الحق پھر آتے اپنے اہلیہ کے پاس کہتے ہیں وقت آ چکا ہے، ملک الموت گھر کے باہر کھڑے ہیں، انہیں اندر بلاؤں چونکہ تم سے جو وعدہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ جب بیوی یہ سنتی ہے سکتے میں آ گئی اور شیخ علاء الحق کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ کر فرمایا حضور وقت تو آ گیا ہے لیکن میری خواہش یہ ہے میرا بچہ بغیر پڑھے لکھے مر جائے، میں چاہتی ہوں میرا بچہ بڑا ہو، قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، اللہ کے دین کے بارے میں کچھ جان لے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو۔ شیخ علاء الحق نے قرآن کے بارے میں سنا تو باہر جا کے کہتے ہیں ملک الموت اب جب تک میرا بچہ پڑھ نہ لے گا اس وقت تک آنا نہیں، میرا بچہ پڑھ کے فارغ ہو جائے گا اس وقت آنا۔ حضرت ملک الموت چلے گئے۔ دیکھو اللہ والوں کی شان کیا ہے، ملک الموت آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی تعلیم پوری ہو گئی پھر ملک الموت آ گئے، سارے لوگ خوش مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تحفے تحائف پیش کیے جا رہے ہیں، ہار پیش کیے جا رہے ہیں مولانا نور صاحب قبلہ کو جو آپ کے صاحبزادے تھے، لوگ ہار پیش کر رہے ہیں۔ ادھر شیخ علاء الحق آتے اپنے اہلیہ کے پاس کہتے ہیں وقت پورا ہو گیا، تمہارا لڑکا عالم بھی بن گیا ہے، اب ملک الموت آ بھی چکے ہیں، ان کو اندر بلاؤں تو آپ کی اہلیہ کہتی ہے حضور آپ کی جو مرضی ہو لیکن میری خواہش یہ ہے سرکار کی ایک سنت ابھی باقی ہے، سرکار نے عقد کیا تھا، نکاح کیا تھا، میں چاہتی ہوں میرا بچہ جب مرے تو اس کا بھی نکاح ہو چکا ہو اور شادی کر کے مرے، میری یہ
ख्वाहिश है, अगर ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मैं ये समझूंगी आपके दरबार से, आपके आस्थाने से जहां सारी दुनिया भीख पाती है, वहां से इस गरीब को भीख नहीं मिली है। अल्लाह अकबर। जब अहलिया ने इस तरह से फरियाद की तो आप कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझसे वादा करो इसके बाद कोई उज्र पेश नहीं करोगी। वादा करो मुझसे शादी के वक्त तक इनकी मौत को मैं रोक लेता हूं, लेकिन वादा करो कि इसके बाद कोई उज्र पेश नहीं करोगी। आपने फरमाया जी वादा करती हूं, इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगी। इस सिलसिले में आप बाहर जाते हैं, मलकुल मौत से कहते हैं शादी के दिन आना, शादी के दिन आना। अल्लाह, 2 दिन भी आ गई, 20 साल की उम्र हुई, शादी के दिन आ गई, शादी हो गई, नई नवेली दुल्हन घर पे आती है, घर में दुल्हन है, सारे लोग खुश हैं, सारे लोग खूब खुशी मना रहे हैं। और आपकी अहलिया दुल्हन के पास जाके सारा वाकया बयान फरमाती है और दुल्हन से कहती है ऐ मेरी बहू सुनो, अब मैं शेख से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, उनसे मेरा वादा है, अब मैं उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ी देर के बाद वो आ जाएंगे क्योंकि शादी हो चुकी है। हाँ मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, तुम उनके कदम को पकड़ लेना, क्योंकि आके कहना हुजूर मेरा क्या जुर्म था। इतने में शेख अलाउल हक आ गए अहलिया के पास, कहते अब वक्त पूरा हो चुका है, शादी हो गई है, सेहरा मेरे शहजादे के माथे पर बांध दिया गया है, अब तो जिब्रील इजराइल भी आ चुके हैं, उनको अंदर बुलाऊं। आपकी अहलिया ने कहा मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, बुला लीजिए। आप बाहर निकल रहे थे कि आपकी बहू ने आपके कदमों को पकड़ लिया और सार सार रोने लगी। जब रो रही थी आप अपने अहलिया से पूछते हैं ये कौन औरत है जो मेरे कदमों को पकड़ के रो रही है, तो आपकी अहलिया ने कहा था ये आपकी नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली बहू है। और शेख अलाउल हक पूछते हैं वो क्या चाहती, क्यों रो रही है, तो आपकी अहलिया ने कहा आपकी बहू कह रही है हुजूर मेरा क्या जुर्म था, अगर इनको मौत ही आनी थी तो एक दिन पहले क्यों इनको मार दिया था, या आज मुझसे शादी होने से पहले क्यों उनकी मौत नहीं आ गई, अगर आज इस वक्त मर गई तो लोग मुझको क्या कहेंगे, लोग मुझको क्या कहेंगे, मेरी किस्मत खराब हो जाएगी, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हुजूर अगर मरना ही था ऐसा ही होने वाला था और आप जानते थे तो आपने शादी क्यों करा दी, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। शेख अलाउल हक सुनते हैं आपके चेहरे पर जलाल के आसार नुमाया हो गए, आप घर से बाहर निकल के मलकुल मौत से कहते हैं जा 100 साल तक मेरे घर का रुख ना करना, तारीख बताती है मौलाना नूर साहिब किबला 120 बरस के हो गए तो उनका इंतकाल। सुभान अल्लाह। यही मौलाना नूर है जिनको सरकार मखदूम पाक गौसुल आलम की दुआ से मकाम कुतबियत अता हुआ। सुभान अल्लाह। ये है शेख अलाउल हक दुआ कर रहे हैं, मलकुल मौत हुक्म दे रहे हैं जा चला जा, वो चले जा रहे हैं। यकीनन इसीलिए किसी शागिर ने कहा था वलीउल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है, और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलते हजारों की तकदीर देखी। सुभान